یہ بعض ائمہ کا قول ہے کہ جو مشہور ائمۃ الاسلام ہیں ان میں سے کسی کا فیض اتنا ظاہر نہیں ہوا جتنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ظاہر ہوا۔ مثل ما ظاہر لابی حنیفہ تھا، کس طرح کا فیض؟ من الاصحاب والتلامیذ، یعنی اور کسی کے اتنے اصحاب جن کا دین کے لیے اتنا بڑا کام ہو اور اتنے شاگرد اور کسی کے نہیں ہیں جتنے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ ولم ينتفع العلماء، علماء نے اور عام لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں کسی اور امام سے فائدہ حاصل نہیں کیا جو فائدہ لوگوں نے اور علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب سے حاصل کیا ہے۔ فائدہ کیسا؟ مالی؟ کہتے ہیں فی تفسیر الاحادیث المشتبہہ، مشتبہ احادیث کی تفسیر میں آپ کے ذریعے جتنا لوگوں کو فائدہ ہوا وہ اور کسی کے نہیں۔ والمسائل المستنبطات، اور جو مستنبط مسائل ہیں، مستنبط قرآن و سنت سے، وہ جو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے کیے ہیں اور آگے علماء نے اور عوام نے ان سے فائدہ پایا ہے، وہ اور کسی کے نہیں۔ والنوازل والقضایا والاحکام، یعنی نوازل جو کہ اس وقت کے کرنٹ ایشوز تھے، اور اس کے علاوہ مختلف فیصلے اور احکام کا بیان۔ جزاہم اللہ تعالی الخیر التامہ، یہ سب کچھ ان سے اور ان کے اصحاب سے لوگوں کو ملا۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اصحاب کو خیر تام کی جزا عطا فرمائے۔ وقد ذکر منہم، ان اصحاب اور تلامذہ میں سے بعض کا ذکر بعض متأخرین محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات زندگی میں کیا، چونکہ ویسے تو وہ 1000 کی شورا تھی۔ ان الامام اجتمع معہ 1000 من اصحابہ، کہ آپ کے ساتھ تدوین فقہ میں 1000 آپ کے اصحاب شامل تھے۔ یہ مسند خوارزمی، جس کو مسند امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے کئی جلدوں کے اندر، تو ایک تو وہ مختصر ہے نا جو اب درس نظامی کے نصاب میں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو مسند خوارزمی میں یہ بتایا گیا کہ 1000 فقہا تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی بورڈ کے رکن تھے۔ افضلہم 40 قد بلغوا حد الاجتہاد، جن 1000 میں سے 40 صرف فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ مجتہد بھی تھے۔ تو اس طرح پھر بعض متأخرین نے 800 فقہا کے نام لکھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں، یعنی 800 جو آپ کے اصحاب تھے اور تلامذہ تھے کہ جنہوں نے اس بہت بڑے کام کے اندر حصہ لیا۔ اچھا جی، ما ضبط اسمائہم، لکھنے والوں نے ان کے نام لکھے اور ان کا نسب لکھا طویل تذکرے کی صورت میں۔ اوپر ہے ما قال قولا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی قول ایسا نہیں کیا کہ جو رائے گاں گیا ہو، جو قول بھی کیا ہے الا اخذ به امام من الائمۃ الاعلام، تو مشہور اماموں میں سے کسی نے
کسی نہ کسی نے اس قول کو قبول کیا ہے اور اس پر آگے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو امام شامی کہتے ہیں ما قال قولاً، اس کے اندر عموم ہے کہ ایک تو وہ قول ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا لیکن اس سے رجوع کر لیا، اور ایک وہ قول ہے کہ جو کیا تو پھر رجوع نہیں کیا۔ تو امام شامی کہتے ہیں کہ یہاں عام ہے، خواہ امام اعظم خود اس قول پہ قائم رہے ہوں یا رجوع کر لیا ہو، آپ نے جو قول بھی کیا ہے وہ کسی نہ کسی ائمہ اعلام میں سے کسی نہ کسی نے ضرور اس کو حاصل کیا ہے اور اس پر آگے اپنے افکار کی بنیاد رکھی ہے۔ الا اخذ بھی امام اے من اصحابہ تبلہ، کہ آپ کے اصحاب میں سے وہ قول کسی نہ کسی نے ضرور پکڑا ہے آپ کی پیروی کرتے ہوئے۔ فإن اقوالہم مرویۃ عنہ کما سیاتی، چونکہ جو اصحاب کے اقوال ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، اور من غیر من المجتہدین، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ جو مجتہدین ہیں ان سے مروی ہیں، موافقتاً فی اجتہادہ، لیکن اس میں انہوں نے امام صاحب کے اجتہاد کی موافقت کو پیش نظر رکھا ہے۔ جو اور مجتہدین سے قول لیے ہیں اس میں بھی پیش نظر امام صاحب کا اجتہاد رکھا ہے، کیونکہ مجتہد لأن المجتہد لا یقلد مجتہدا، کہ جو خود مجتہد ہو وہ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ من زمانہ الی ہذہ الایام، اس وقت سے لے کر قد جعل اللہ الحکم لاصحابہ واتباعہ من زمانہ الی ہذہ الایام۔ تو در مختار میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج کے زمانے تک جو امام حسکفی کا زمانہ ہے کہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے دولت عباسیہ میں، فالدولت العباسیۃ وإن کان مذہبہم مذہب جدہم، اگرچہ وہ مذہب اپنے جد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فاکس یہ بات اسے پتہ چلے گی لمن تصفح تواریخ، جس نے کتابیں تاریخ کی پڑھی ہیں، وہ یہ گواہی دے گا کہ عباسی حکمران جو تھے وہاں فتویٰ کس کا جاری تھا۔ وکان مدت ملک سنۃ تقریباً، عباسیوں کا دور حکومت 5 صدیوں تک ہے، تقریباً 5 صدیوں تک۔ وَأَمَّا الْمُلُوكُ السَّلْجُوقِيُّونَ غَالِبُهَا حنفیۃ، ان سلجوقی حکمرانوں اور خوارزمی حکمرانوں کے جو ملک تھے اکثر ان کے قاضی حنفی تھے۔ اب یہ اپنے عہد کی بات کرتے ہیں امام شامی۔ وَأَمَّا مُلُوكُ زَمَانِنَا سلاطین آل عثمان، جہاں تک ہمارے زمانے کے بادشاہوں کی بات ہے، یعنی آل عثمان سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں، اید اللہ تعالی دولتہم، اللہ ان کی حکومت ہمیشہ رکھے، اللہ اس دولت عثمانیہ کو ہمیشہ رکھے۔ فمن تاریخ 900 الی یومنا ھذا، 900 ہجری سے لے کر آج کے دن تک، امام شامی کے دن تک، دور تک، لا یولون القضاء وسائر مناصبہم الا للحنفیہ، لا یولون القضاء، کہ یہ جو دولت عثمانیہ کے سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں، لا یولون القضاء، یہ قضاء کے منصب پر نہیں بٹھاتے کسی کو، یعنی یہ جسٹس نہیں بناتے
اور نہ ہی دیگر مناصب پر کسی کو، جو باقی جتنے منصب ہیں ان کو نہیں بٹھاتے، ان کو یہ منصب نہیں دیتے مگر حنفیہ کو، یعنی سوائے حنفیوں کو یہ اپنی عدالتوں میں کسی کو جج نہیں بناتے، سوائے حنفیوں کو بڑا کوئی عہدہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہ دولت عثمانیہ کے اندر یہ سارے اہم عہدے جو ہیں علماء کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ سارے کے سارے احناف کے لیے ہیں۔ ولا یا یولیو، یعنی کسی کو والی بنانا، قاضی بنانا، تو یہ حنفیہ کے لیے ہے۔ قالہ بعض الفضلاء ولیس فی کلام الشارع ادعاء التخصیص فی جمیع الاماکن والازمان، یہ اکثریت تو احناف کی ہے، لیکن یہاں پر شارع نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں ایسا ہو، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے حصر نہیں کیا، کیونکہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ مصر کے اندر دولت عثمانیہ میں بھی جو جج تھے وہ شافعی تھے، تو اس بنیاد پر انہوں نے پھر حصر کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ مصر کی وجہ سے کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو مصر میں شافعیت جو ہے وہ بڑی طے شدہ ہے، یعنی بڑی مضبوط شافعیت ہے کہ وہاں دولت عثمانیہ میں بھی جو جج ہیں وہ شافعی ہی رکھے گئے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وقت وہاں گزارا اور ادھر عراق کے اندر بھی گزارا، اس واسطے جو کرد ہیں، کرد قوم، وہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ نماز اللہ کی ہے اور پڑھنی امام شافعی کے طریقے پر ہے، جس طرح ادھر کہتے ہیں جان اللہ دیے ووٹ فلانے دا ہے، تو اس طرح یعنی وہ بہت اس سلسلہ کے اندر سیریس ہیں۔ تو انہوں نے یہ پھر یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بندے کو بولنا چاہیے تاکہ کوئی آگے سے اعتراض نہ کر سکے، اب جس وقت انہوں نے حصر نہیں کیا تو پھر اب اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ دعوے دار ہی نہیں اس چیز کے کہ ہر زمان ہر مکان میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی مقلد مفتی ہوں، یہ انہوں نے حصر نہیں کیا، نہ دعویٰ کیا ہے۔ ولیس فی کلام الشارع ادعاء التخصیص، تخصیص کا دعویٰ نہیں ہے، یعنی قاضی حنفی ہی ہوں تمام اماکن اور ازمان میں، حتی یاردا، یعنی اگر یہ دعویٰ ہوتا، دعویٰ نہیں کیا تو یہ حتی جو ہے نا یہ مرتب ہو رہا ہے منفی پر، کہ اگر دعویٰ کرتے، جس کی نفی کی گئی ہے کہ دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا میں منفی کون ہے؟ دعویٰ کرنا، تو منفی پر یہ مرتب ہے کہ اگر دعویٰ کرتے تو پھر یہ اعتراض لازم آ جاتا، تو انہوں نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ نفی پر مرتب نہیں بلکہ منفی پر مرتب ہے کہ اگر دعویٰ کرتے تو یہاں تک کہ اعتراض ہوتا کہ مصر میں قضا جو ہے وہ امام شافعی کے مذہب کے ساتھ مختص تھی، الی زمن ظاہر ببرس البندقداری، یہ بادشاہ مصر کا یعنی اس کے زمانے تک جو ہے وہ شافعی ہی رہے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں ایک دستور بھی آ گیا کہ اگر نظام اسلام نافذ ہوتا ہے تو جن علاقوں میں حنفی زیادہ ہیں وہاں پھر جج حنفی بنائے جائیں، اور جن علاقوں کے اندر شافعی یا مالکی زیادہ ہیں، حنبلی زیادہ ہیں، تو اسی کے مطابق ان کے جج بھی مقرر کیے جائیں۔ اچھا جی، متن میں اب جو یعنی شرح ہے تنویر الابصار کی، اور اس کا متن ہے حاشیہ ابن عابدین کا،
اس میں ہے کہ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْحُكْمَ لِأَصْحَابِهِ، اللہ نے حکومت امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب کو دی ہے اور آپ کے مقلدین کو دی ہے۔ کب سے؟ من زمانے ہی، آپ کے زمانے سے لے کر الی ہذہ الایام، ان دنوں تک، جو دن ہیں امام حسکفی کے، الی ان یحکم بمذہب عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر فیصلہ کریں گے۔ الی ان یحکم بمذہبہ، اوپر نظر آ رہا ہے نا، الی ان یحکم بمذہبہ عیسیٰ علیہ السلام، تو مطلب یہ ہے وہ شریعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے، اور یہ تشریح ہے اس شریعت کی، تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ نبی کوئی غیر نبی کا دین پھیلائے، یعنی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین محمدی ہے، اور اس دین محمدی کی تشریح جو صدیوں میں رائج رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کی شکل میں، اس کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر فیصلہ کریں گے۔ یعنی اس کا مدار اس پر ہے کہ قرب قیامت میں جو مسلمان بچ جائیں گے اور دجال کے خلاف جہاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، وہ سارے حنفی ہوں گے، تو پھر ان کی اس جہت پر پھر فتویٰ حنفیوں والا دیا جائے گا۔ جس طرح پیچھے مصر میں شافی تھے تو قاضی شافی بنائے گئے، اور اکثر جگہ پہ حنفی تھے لوگ تو قاضی حنفی بنائے گئے، تو اس وقت جو بچ جانے والے لوگ ہیں قیامت سے پہلے، تھوڑا سا پہلے، دین اسلام پر جو قائم رہیں گے تو وہ فقہی طور پر حنفی ہوں گے، تو پھر ان کے مسائل کے لحاظ سے فتویٰ یا فیصلہ شریعت محمدی کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تشریح کی، حنفی تشریح کی روشنی میں چلائیں گے۔ اب نیچے دیکھو، قولہ الی ان یحکم بمذہبہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اس سے آپ یعنی اپنے مستقبل کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی بچے غیر مقلدوں کے مر جائیں گے، یا دوسرے جو روافض ہیں اہل سنت ہوں گے، اور اہل سنت میں بطور خاص فقہی طور پر حنفی ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، کہ میری امت کے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں ان کے نام جانتا ہوں، میں ان کے باپ دادا کے نام جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ جو قوم ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص میں ہے، یعنی یہ اس فقہ پر ہوگی، تو فقہ حنفی کے دم توڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ باقی جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عدم تقلید کی بنیاد پر یا فقہ جعفری کی بنیاد پر، یہ لوگ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تابع فیہ القسطانی، یہ جو بات امام حسکفی نے لکھی ہے یہ امام قسطانی نے بھی لکھی ہے۔ قسطانی، یہ کشک والا کاف ہوتا ہے نا ویسے تو قسطانی کے لیے، تو اب مراد یہاں سے بھی وہی ہے، لیکن جس طرح ہم تہران لکھتے ہیں تو دو نقطوں والی تا کے ساتھ لکھتے ہیں، عرب آج لکھتے ہیں تو جس طرح طہر کی تسنیہ طہران ہوتی ہے وہ تہران کو اس طرح لکھتے ہیں، یعنی طا کے ساتھ، تو اس طرح یعنی ہمارا کوستانی جو ہے وہ کاف کے ساتھ ہے،
فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے، اب آگے آپ کو آتا ہوگا یا مرد کوستانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو یہ کوہستانی جو ہے یہ جامع الرموز شرح وقایا کی شرح ہے، کوہستانی کی شرح وقایا کی شرح. اچھا جی، یہ میں نے جب وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا تو مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ میں نے مانگ کے کچھ دنوں کے لیے جامع الرموز لی تھی اور کہیں سے نہیں مل رہی تھی. اچھا جی، تو وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْكَشْفِ، کہتے ہیں لگتا ہے یہ بات جو انہوں نے ذکر کی ہے یہ اہل کشف سے لی ہے انہوں نے، یعنی اس کے بارے میں کوئی آیت ہو حدیث ہو ایسا تو نہیں ہے، لیکن اہل کشف جو ہیں ان سے انہوں نے لگتا ہے لی ہے، کیونکہ اہل کشف نے ذکر کیا ہے ان مذہبہ آخر المذاہب انقطاعاً. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ قیامت سے پہلے جو رہ جائیں گے وہ حنفی ہوں گے، تو یہ حالت کشف میں دیکھا کچھ اولیاء نے کہ ان مذہبہ مذہب ابی حنیفہ آخر المذاہب انقطاعاً، اختتام کے لحاظ سے یہ آخری ہے، باقی سارے پہلے ختم ہو چکے ہوں گے. اور اختتام میں تو یہ بھی ہے نا کہ قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت آئے گی، تو اختتام سب سے آخر میں مذہب ابی حنیفہ کا ہوگا. اچھا جی، امام شارانی نے ابھی اس کشف کا ذکر کرتے ہیں. امام عبد الوہاب شارانی نے، حالانکہ وہ خود شافعی ہیں، امام عبد الوہاب شارانی نے المیزان الکبریٰ کے اندر جو کہا یہ اس کی نص ہے، اس کا متن تقدم ان اللہ تعالی، یہ بات پہلے گزر چکی ہے. امام شارانی وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے من علیہ، مجھ پہ احسان کیا. یہ جو ان کی کتاب المنن الکبریٰ اس کے اندر انہوں نے احسانات علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ یہ بھی احسان کیا، یہ بھی منہا منہا منہا، یعنی ذکر کرتے ہوئے پوری کتاب لکھ دی. اور پھر منن الکبریٰ ہے تو صغریٰ ہے، وسطیٰ ہے، اور ایسے یہ میزان ہے، کبریٰ وسطیٰ صغریٰ. تو میزان کبریٰ میں بھی وہ قول لکھا کہ جب اللہ نے مجھ پر احسان کیا، کس طرح؟ بالاطلاع علی عین الشریعت، رب نے مجھے کشف میں شریعت کا سرچشمہ دکھایا کہ شریعت کی ندیاں نہریں کہاں سے دریا شروع ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے یہ احسان مجھ پر کیا اور مجھے یہ اطلاع دی. رأیت المذاہب کلہا متصلۃ بہا، میں نے سارے مذاہب، اب سارے مذاہب سے مراد ہے مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، وہ جو جعفری وغیرہ ہیں وہ تو اس منبع کے ساتھ منسلک ہی نہیں. عبارت پڑھ کے سائیں. اچھا جی، تو رأیت المذاہب کلہا متصلۃ بہا، ہا کا مرجع کیا ہے؟ وہ منبع شریعت، سرچشمہ. اچھا جی، ورأیت مذاہب الائمۃ الاربع تجری جداولھا، میں نے ائمہ اربعہ کے مذاہب جو ہیں
ان کی کھالیاں چلتی ہوئی وہاں دیکھیں، یعنی متصل بھی ہیں اور جاری بھی ہیں، صرف اتصال نہیں کہ اتصال تو ہو مگر موگا بند ہو اس طرف سے، تو یہاں اتصال بھی تھا اور پھر پانی رواں دواں تھا، جدول خالی یا کھال۔ اچھا جی، جداولھا کلھا، چاروں کے جداول جاری میں نے دیکھے، ورائی تو جمیع المذاہب التی ان درست قد استحالت حجارتن، میں نے وہ کھالیاں بھی دیکھیں کہ جہاں صدیوں سے پانی آ ہی نہیں رہا تھا اور وہاں سرزمین پتھروں کی طرح ہو چکی تھی، یعنی کبھی متصل تھیں لیکن اب ان کا اتصال یہی تھا کہ آگے سے موگا بند تھا اور ادھر کوئی قطرہ بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایسی کھالیاں بھی دیکھیں، التی ان درست، رأیت الجمیع المذاہب التی ان درست، میں نے سارے وہ مذہب بھی دیکھے جو پرانے ہو چکے ہیں، قد استحالت حجارتن، وہ تو پتھروں کی طرح بن چکی ہے ان کی زمین، ورأیت اطول الائمۃ جدولا الامام ابا حنیفہ، سب سے لمبا کھال جن کا میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یعنی کچھ تو ویسے ہی بند ہو گئے ہیں اور یہ جو جاری ہیں باقی ائمہ اربع کے وہ چھوٹے ہیں اور یہ طویل ترین ہے۔ اچھا جی، اور اس میں یعنی جو کل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بتایا تھا تو مکتوبات شریف میں وہ ہے کہ باقی کو میں نے نالیوں اور کھالیوں کی طرف دیکھا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا دریاؤں کی طرح سمندروں کی طرح مذہب میں نے دیکھا۔ لمبی سب سے مطلب یہ ہے کہ لمبی سے مراد اب یہ ہوگا قیامت کی دیوار کو کون ہاتھ لگائے گا، کہ سب سے لمبی کھالی جو ہے، کھال، نالا، ندی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ وَيَلِيهِ مالکن، اس سے کچھ پہلے امام مالک کا ختم ہو گیا ہے۔ وَيَلِيهِ الامام الشافعی، اور اس سے مزید کچھ پہلے امام شافعی کا ختم ہو گیا ہے۔ وَيَلِيهِ الامام احمد، اور پھر اس سے کچھ پہلے امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا جو کی ندی ہے وہ رک گئی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ جَدْوَلًا الامام داود، سب سے شارٹ ندی کھالی، یعنی جو جلدی ہی جس کی اختتام ہو گیا ہے وہ داؤد ظاہری ہے۔ باقی یعنی وہ داؤد ظاہری تو اب ہمارے زمانے سے بھی پہلے ہی خشک ہو چکا ہے، تو آگے یہ کھالیاں باقی چلیں گی۔ ایک وقت آئے گا تو حنبلی فقہ ختم ہو جائے گی لیکن ابھی شافی باقی ہوگی، پھر وقت آئے گا شافی بھی ختم ہو جائے گی لیکن ابھی مالکی باقی ہوگی، پھر وقت آئے گا مالکی بھی ختم ہو جائے گی لیکن فقہ حنفی پھر بھی باقی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے دوران تک بھی فقہ حنفی کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں یہ جو داؤد ظاہری کی نالی تھی وقد انقرض فی القرن الخامس، یہ تو 5ویں ہجری میں ہی خشک ہو گئی تھی۔ فَأَوَّلْتُ ذَلِكَ بِطُولِ زَمَنِ الْعَمَلِ بِمَذَاهِبِهِمْ وَقَصْرِهِ، تو میں نے یہ جو کھالیوں کی لمبائی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے پھر کہ یہ رب نے مجھے وقت دکھایا ہے کہ کس کس زمانے تک کتنا لمبا سفر طے کرے گی کون سی فقہ، اور کب تک کتنے لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ یہ
ان کھالیوں کی لمبائی کے لحاظ سے جب میں نے سب سے چھوٹا دیکھا ہے تو وہ تو یہ ہے داؤد ظاہری کا جو 5ویں صدی تک کی ختم ہو گیا ہے، اور لمبا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقاہت کا یہ ندی ہے ان کی۔ فَكَمَا كَانَ مذہب الامام ابی حنیفہ اول المذاہب المدونہ، جس طرح فقہ مالکی حنبلی شافی بعد میں آئیں، فقہ حنفی سب سے پہلے آئی، جیسے پہلے ہونا اس کا خاصہ ہے کہ فقہ اسلامی جو ائمہ اربعہ کی فقہ ان میں سے پہلی کون ہے تو وہ فقہ حنفی ہے۔ تو ایسے ہی یکون آخرہا انقرادن، اگر کوئی پوچھے کہ سب سے آخر فقہ کون سی رہ جائے گی تو وہ بھی فقہ حنفی بھی ہی ہے، یعنی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین۔ صلی